اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کسی پریشانی میں ہے اور چاہتا ہے کہ اس پریشانی کا حل اس کو ملے، یا اگر انسان کوئی حاجت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس حاجت کی برآوری ہو اور چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک مفید ترین طریقہ جانے، تو فقہا نے ایک طریقہ نقل کیا جس کو کہتے ہیں نماز جعفر طیار۔ 4 رکعت نماز ہے، انتہائی آسان طریقے سے، لیکن چھوٹی سی نماز اور چھوٹا سا طریقہ کار اس کی بڑی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اس کے 2 نام اور نقل کیے گئے، نماز تسبیح اور نماز قبوہ۔ اور جب خاص طور پہ نیمہ شعبانیہ ہوں تو اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس نماز کو پڑھا جائے۔ طریقہ کار بہت آسان ہے اس کا، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے، جس طریقے سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں 15 دفعہ تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب انسان رکوع میں جائے تو رکوع میں 10 دفعہ تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھائے تو پھر 10 دفعہ تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ پھر جب جو ہے وہ سجدے میں جائے، پہلے سجدے میں 10 دفعہ تسبیحات اربع، پہلے سجدے سے سر اٹھائے تو پھر 10 دفعہ تسبیحات اربع۔ اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائے تو پھر 10 دفعہ تسبیحات اربع، سجدے سے سر اٹھائے پھر 10 دفعہ تسبیحات اربع۔ اس طریقے سے اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ تسبیحات اربع ہو جائیں گی، اور کل ملا کے 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ تسبیحات اربع اس کو پڑھنی ہوگی۔ ایک اور بھی طریقہ اس کا نقل کیا گیا جو بیان کیا گیا کہ اگر انسان عجلت میں ہے، چاہتا ہے کہ جلدی نماز پڑھے، تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے ایک عادی طریقے سے، 2 رکعت کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 300 دفعہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، البتہ افضل یہ ہے، افضل بیان کر رہا ہوں، ویسے تو اس پر اختیار ہے کوئی بھی سورہ پڑھے، افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ پڑھے، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ عادیات پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ مبارکہ نصر پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے۔ یہ جو ہے وہ افضل ہے، البتہ اس کے پاس اختیار ہے کہ کوئی بھی طریقہ کار، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس کا جو افضل ترین وقت ہے وہ جو ہے وہ جمعہ کے دن، جب جو ہے وہ سورج بلندی پہ ہو تو اور سورج چڑھا ہوا ہو تو اس موقع پہ پڑھے، تو یہ افضل ترین وقت ہے اس کا، جب چاشنی کا وقت ہو، جیسے سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نیمہ شعبانیہ جیسا بیان کیا، افضل ترین وقت ہے اس کا۔ انسان یہ بھی کر سکتا ہے اس کو کہ نماز شب کے اوقات میں پڑھے، اور جو ہے وہ اس کو ایک ہی نماز پڑھے، نماز جعفر طیار، اس کے اندر نماز شب کی نیت بھی کر لو، نماز جعفر طیار کی نیت بھی کر لے۔ یہ بھی جو ہے وہ آیت اللہ سستانی نے اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ ایک نماز میں دونوں نیتیں جم بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اس کا فقہی مسئلہ کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی موقع پہ تسبیحات اربع پڑھنا بھول جائے، اور بھول جائے کہ مثلا رکوع میں تھا اور رکوع کا ذکر پڑھ کے آگے بڑھ گیا، تسبیحات اربع پڑھنا بھول گیا، تو اگر اس کو نماز میں ہی یاد آ گیا، جس مرحلے میں ہے اس مرحلے کی تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد جو مرحلے کی بھول گیا تھا وہ تکرار کر لے گا۔ اور اگر نماز کے بعد یاد آیا ہے کہ فلاں مرحلے پہ بھول گیا تھا، تو اس موقع پہ جو ہے وہ قضا کی نیت سے جتنی تسبیحات اربع بھولا تھا اتنی کی تکرار کر لے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی اور اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔